بیٹی ہے تو رحمت، بہن ہے تو عزت کا استعارہ، بیوی بنتی ہے تو آپ کا نصف ایمان ہو جاتی ہے، ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ یہ درس نہ صرف مذہب اسلام بلکہ انسانیت کا بھی درس ہے، لیکن کیا ہمارا معاشرہ اس درس پر عمل پیرا ہے؟ آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ میں ہوں مشرل بخاری۔ آج 8 مارچ عالمی یوم خواتین کے طور پر پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی اس حوالے سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کو بنیادی مساوی حقوق دینے کے حوالے سے اور ان کی معاشی ترقی کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے غربت کا خاتمہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے بھی ایک خصوصی پیغام ریکارڈ کرایا ہے، ذرا یہ پیغام سنیے۔ ہم بزم جہاں کی رونق ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو خواتین کے عالمی دن کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پاکستان کی نصف آبادی خواتین پہ مشتمل ہے اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے خواتین کو ترقی کے دھارے میں شامل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں پسماندہ طبقات بالخصوص خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے احساس پروگرام جاری ہے۔ پروگرام کی بنیاد ریاست مدینہ کے تصور پہ رکھی گئی ہے، جس میں خواتین کی سماجی اور معاشی ترقی کو خاص ترجیح دی جاتی ہے۔ احساس پالیسی کے تحت احساس کے تمام اقدامات اور پروگراموں میں پسماندہ علاقوں کی خواتین کا کم از کم 50% حصہ رکھا گیا ہے۔ احساس کے سماجی تحفظ کے تمام وظائف کی ادائیگیاں خواتین کو ہی کی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ احساس کے پرائمری تعلیمی وظائف اور احساس نشو و نما میں لڑکیوں کے لیے وظیفے کی رقم کا تناسب لڑکوں سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں مستحق گھرانوں کی ہونہار لڑکیوں کے لیے بھی 50% وظائف مختص ہیں، تاکہ پسماندہ علاقوں کی لڑکیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ شفاف انداز میں 70 لاکھ مستحق خواتین کو احساس کفالت پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں خواتین کے لیے 2000 روپے ماہانہ وظیفے کے ساتھ ساتھ بچت بینک اکاؤنٹ بھی شامل ہیں۔ کفالت صارفین کو آسان، شفاف اور باعزت ادائیگیوں کے لیے پہلی بار بینکوں کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ پسماندہ گھرانوں کو غربت سے نکالنے کے لیے احساس بلا سود قرض پروگرام میں خواتین کا حصہ بھی نصف ہے، اور اس کے علاوہ احساس آمدن میں بھی خواتین کے لیے 60% حصہ رکھا گیا ہے، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنے خاندان کی بہتر کفالت کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ کورونا وبا کے دوران جب متاثرہ خاندانوں کو امدادی رقم جاری کی گئی تھی تو اس میں بھی 54% رقوم خواتین کو جاری کی گئی تھیں۔ احساس پالیسی کے تحت کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین اور گھریلو ملازماؤں کے لیے بھی فلاحی منصوبے شامل ہیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ احساس خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں۔ آئیے مل کر زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو آگے لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔ ہم بزم جہاں کی رونق ہے۔ ناظرین، ملک کی 50% آبادی خواتین پر مشتمل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ غربت ہے، نامساعد حالات ہیں، بہت سے ان گنت مسائل ہیں جس کا سامنا خواتین کو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود وہ کس طرح لڑ رہی ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے۔ ایسی ان گنت کہانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہیں۔ انہی میں سے چند کہانیاں انہی خواتین کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، اور پھر بات کریں گے کہ اس پر معاشرہ اور حکومت کیا کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ نو بچے ہیں ہمارے، ایسے مکان ہے جب نیچے سے پانی آ رہا ہے بالکل ہم زمین پہ لیٹتے ہیں، ہمارے اتنے غریب ہیں۔ میرا میاں مزدور ہے، کام نہیں کر سکتا، میں گھروں میں کوٹھیوں میں کام کرتی ہوں، گزارا بڑی مشکل سے چلاتی ہوں، اور میرا کوئی کمانے والا ہے نہیں گھر میں۔ میری ڈیورس ہوئی ہے، 4 بچے تھے، ان کا خرچہ چلانا مشکل تھا،
घर का इंतजाम चलाना, मतलब मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे 6 बेटी हैं, एक बेटा है, घर वाले वो बीमार है, चरपे में पड़े है, उसका ये दमे का मरीज है। हमारी ये बच्ची हुई जब भी स्कूल जाती हैं टीचरें रोज़ मारती हैं, आप लोग को ये शूज़ नहीं है, आप लोगों का कभी किस चीज़ की कमी होती है, कभी किस चीज़ की कमी होती है। जब मैं जाती हूँ मैं परेशान होती हूँ, फिर मुझे रोना आ जाती है, तो फिर ये बच्चों की शर्मिंदगी होती है, फिर कहते हैं स्कूल में, फिर ये बच्चे ताने देती है हमें इस तरह, फिर अभी मुझे स्कूल में नहीं बुलाती बच्ची। हम 6 बहन भाई हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो रिक्शा ड्राइवर हैं। मैं सिर्फ मिडिल पास हूँ। घरेलू हालात जो थे वो हमारे घर के ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से मैं आगे तालीम जारी नहीं रख सकी। तीन मेरे बच्चे, 4 मेरियां बच्चियां होंदे, घर वाला फौत हो गया होगा। मेरे हस्बैंड टैक्सी चलाते थे और हमारे घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चल रहा था। हमारे मियाँ रात को जाते बेचारे काम करते, गाड़ी खाली करवाते हैं, उनका दिहाड़ी कभी 1000 रुपये मिल जाते हैं, कभी 1500 मिल जाते हैं, वो दिन को लग जाते हैं खर्चों में। हमारे घर के हालात ख़राब है। सारा घर का हालात खराब रही है। आदि अम्मी ने दुकान बना के दो, मैं अपना कारोबार करना चाहना, साढ़े को हिम्मत नहीं थी समझी कि ऐसा सुतेंदे ऐसा भी ऐसा किमें बना के दो, पर उठा करें दहाई थोड़ी बहुत तनख्वाह दे देंगे, पूरी न देंगे, बस तंग से। मैं काम सीखने गया था, उस टाइम तो खर्चा घाट मिलता था, 100-200। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे, मेरा हस्बैंड है, वो बीमार है, कुछ भी नहीं कर सकते। पहले हस्बैंड पे उनका ऑपरेशन हुआ है, 2-3 साल चरपाई पे थे, मतलब बैग लगा हुआ था। अब वो उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई है, तो इनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट से उनकी टांग टूटी है, ये जो है गोला वगैरह पड़ा है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो अब वो काम तो नहीं कर सकते। घर वाले वो बीमार है, चरपे में पड़े है, उसका ये दमे का मरीज़ है, उसके पेट में 4 हर्नियाँ भी हैं, उसका भी इस सर्दी में उसका ये पूरा सेट काम नहीं करता है, पूरा रात उसका वो चीखता है, उसका बहुत तकलीफ होता है। दिन में काम के लिए जाती हूँ और रात को उसका मैं खिदमत करती हूँ। रात की 1 रोटी 2 रोटी बची होती हैं, तो बस उनका थोड़ा थोड़ा दे देते। मैंने कहा कहवे के साथ ये थोड़ा आप लोग खा ले। जब खाना होता है उनका दे देती हूँ, अगर नहीं होती हैं बस उनके लिए 3-4 रोटी बना लेती हूँ। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आप वो खा ले, फिर आप लोग पानी पी ले। 4 बच्चे मेरे पढ़ रहे स्कूल में, उनका खर्चा बहुत मुश्किल नाल मैं कर रही हूँ। मैंने लोग कह रहे पढ़ाई इन्हां दी छुड़ा ला, तेरे ते इन्नी गुरबत, पर मैं कह रही बच्चे पढ़ के कोई बन जान। मेरी एक बेटी 7वीं च पढ़ रही, एक 6वीं च पढ़ रही, तो छोटे 2 बेटे आ मेरे, वो एक दूसरी च एक तीसरी च, तो बैग भी नहीं मैं उन्होंने दे लै सकती। गरीब लोग को कौन देखते हैं? अगर मैं गरीब ना होते तो मेरे बच्चे अभी 9 साल के हो गई, अभी मैंने उनको दाखिल करवाया। बस अल्लाह करे हमारे इतनी इमदाद चाहिए जो हमारे बच्चे और हम और मेरे मियाँ सहूलत पे हो, बस ये। हम औरत के हुकूक की तो अक्सर बात करते हैं, लेकिन काबिल गौर अम्र ये है कि क्या औरत के हुकूक इंसानी से मुख्तलिफ हैं? क्योंकि अगर औरत को हक मिलता है तो उससे जुड़े तमाम रिश्तों को हक मिलता है, इस पूरे माशरे को हक मिलता है। ये कोई मर्द और औरत की लड़ाई नहीं है, ये आपको पूरे माशरे को बेहतर करना है और इसके लिए अपना अपना किरदार अदा करना है। औरत के हुकूक को मेक श्योर करने के लिए जो कानून साजी की जानी चाहिए थी, उसमें हुकूमत ने बहुत काम किया है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट औरत की मौशी तरक्की भी है। इसके हवाले से हुकूमत क्या कर रही है और अब तक क्या कुछ कर चुकी है, ज़रा ये भी देखिए। पाकिस्तान में 49%
جو آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. ظاہر ہے کسی بھی قوم کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اتنے بڑے پرسنٹیج آف جو ہماری پاپولیشن ہے اس کی فلاح و بہبود کا تصور ذہن میں لے کر نہ آئیں. پاکستان کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے معاشرتی اور سماجی سہولتوں کے حوالے سے تو مختلف ادوار میں ان کے لیے کوششیں کی جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن موجودہ حکومت میں جو ایک نیا کام کیا گیا ان کے لیے وہ یہ کہ تمام کوششوں کو جو کہ مختلف اوقات میں مختلف ڈویژن یا منسٹریز کے تحت ہو رہی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پر ان کو ایک ہی اس ڈویژن جو پاورٹی ایلیویشن ڈویژن ہے اس کے تحت ان کو ایک امبریلا کے نیچے لے کر آیا گیا ہے تاکہ فوکسڈ انٹرونشنز کو انشور کیا جا سکے. نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس ڈویژن کے بننے کے بعد وفاقی کابینہ نے باقاعدہ ایک احساس اسٹریٹجی کی منظوری دی جس میں 200 سے زائد انٹرونشنز کی گنجائش رکھی گئی ہے. اور یہ انٹرونشنز کو اگر آپ ایک ایک کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ خواتین ہی کو ان کی بہتری کو ان کی سماجی بہبود کو یہ ٹارگٹ کرتی ہیں. اس مقصد کے لیے اسٹریٹجی کو اپنانے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے حکومت نے 200 ارب روپے سے زائد کا مالی وسائل موجودہ سال میں ان انٹرونشن کے لیے رکھے ہیں. بسپ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس ملک کی نادار خواتین کی امداد کے لیے کام کرتا ہے اور ان خواتین کے تھرو ان کے پورے گھر کی مالی معاونت کی جاتی ہے اور خاتون جو ہوتی ہے وہ ہماری بینیفیشری ہوتی ہے. اس کے تھرو پھر باقی جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو مالی معاونت پہنچتی ہے. ہمارے اس ادارے کے 2 بڑے ستون ہیں. ایک ستون جو ہے وہ نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے. یہ وہ سروے ہے جس کے مطابق ہم پورے ملک میں لوگوں کا سوشیو اکنامک ڈیٹا جمع کرتے ہیں گھر گھر جا کے اور اس سے یہ تعین ہوتا ہے کہ کس گھرانے میں کون پاورٹی کے کس لیول پہ ہے. تو یہ جو نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری کا جو ڈیٹا ہے بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے. یہ ہمیں مدد کرتا ہے بتانے میں کہ کون وہ خاندان ہیں اور کون وہ خواتین ہیں ان خاندان میں جن کو مالی معاونت پہنچائی جائے. اللہ کو جو سب سے چیز پسند ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں تو آپ نے پوری دیانتداری سے پہلے تو سسٹم ڈیولپ کیا تاکہ جو یہ 200 ارب روپے آپ نے خرچ کرنا ہے یہ صحیح طرح ان لوگوں کو پہنچے جو مستحق ہیں. ناظرین، یوں تو آج ہم مجموعی طور پر خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو خواتین پستی ہیں اس معاشرے کے اندر وہ خواتین ہیں جو غربت کا شکار ہیں، جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور ان کی ترقی کے لیے کوشش کرنا، اس کے اوپر بات کرنا اور اس کو امپاور کرنا، اس کو قومی دھارے میں شامل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس حوالے سے جو حکومت کام کر رہی ہے اس میں مردوں کا اور اس پورے معاشرے کا ساتھ اور ان کا تعاون ان خواتین کے ساتھ بہت ضروری ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سو اس بات کو بار بار اس کو باور کرانا اور اس کو میک شور کرانا کہ یہ صرف ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اور اس میں ہمیں سب کو ساتھ دینا ہے ان خواتین کا. کوئی بھی انٹرونشن اس وقت تک شاید اپنے پورے نتائج حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ جن کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے ان کو مکمل آگاہی نہ پہنچے. اور اس مقصد کے لیے ہم نے نہ صرف موبائل اپلیکیشن بنائی تاکہ جو ہمارا ٹارگٹ کمیونٹی ہے اس تک میسج پہنچایا جا سکے کہ حکومت نے ان کے لیے کیا سہولتیں مہیا کی اور کس طرح سے وہ ان کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام خواتین موبائل اپلیکیشن میں ایک دسترس رکھتی ہوں. لہٰذا اب ہم جو فیوچر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم بڑے بڑے شہروں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں ہمارے بینیفیشریز کی تعداد زیادہ ہے وہاں ہم احساس کے نام سے 1 ونڈو سینٹرز رکھتے ہیں
یہ ون ونڈو سینٹرز وہ ہوں گے جہاں سے لوگوں کو ون ونڈو سلوشن دیے جائیں گے. احساس کے تحت جیسے میں نے گزارش کی کہ اس ڈویژن کے زیر سایہ مختلف انٹرونشن ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ سارے اس وقت بھی مختلف اس کے جو الائڈ جو ہماری ڈویژن کے الائڈ اینٹیٹیز ہیں ان کے ذریعے سے وہ سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں. لیکن جب ہمارا یہ احساس ون ونڈو سینٹرز بن جائیں گے تو یہ ساری سہولتیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں گی. جب وہاں کوئی بھی خاتون جائے گی تو اس کو تمام مینیو جو کہ سرکار نے ان کے لیے بنائے ہیں اس کو وہ ایکسیس کرنا آسان ہو جائے گا. 200 ارب سے زائد مالیت کے جو پروگرامز ہیں وہ ان خواتین کی بہتری کے لیے شروع کیے گئے ہیں. دوسرا جو بڑا ستون ہے وہ کیش ٹرانسفر کا ہے کہ جب آپ نے نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری کے ڈیٹا سے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ کس کس کو مالی معاونت ملنی چاہیے تو پھر آپ ان تک پیسے کس طرح پہنچائیں افیکٹو طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. ہم کیونکہ یہ خواتین جو پیسے وصول کرتی ہیں عموماً وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ان کو اس حد تک یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پیسے تک گننے نہیں آتے جو ان کو ملتے ہیں، تو ان کو باسہولت طریقے سے پورے ملک میں گلگت سے گوادر تک پیسے وقت پہ اور شفافیت کے ساتھ پہنچائے جائیں. یہ کیش ٹرانسفر ہے. ہماری لگ بھگ 48 لاکھ خواتین بینیفیشریز ہیں جن کو BISP مالی معاونت دیا کرتا ہے، اور حکومت نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اس 48 لاکھ کے فگر کو ہم بڑھا کے 70 لاکھ پہ لے جائیں. تو 48 لاکھ سے ہم اگلے آنے والے چند مہینوں میں 70 لاکھ بینیفیشریز تک جا رہے ہیں جن کو 2000 کے احساس کفالت پروگرام کے ذریعے 2000 روپے مہینے دیے جاتے ہیں. ہر مہینے 80,000 لوگوں کو قرضے دیے جائیں گے سود کے بغیر ہر مہینے. عام خواتین کے لیے بھی ہم نے ایک ونڈو رکھی ہے اپرچونٹیز کی جس میں وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتی ہیں اپنی اور پاورٹی سے گریجویٹ کر سکتی ہیں. اس پروگرام کے تحت جو کہ تقریباً 5 ارب روپے اس پروگرام میں مختص کیے گئے ہیں، تو اس میں وہ انٹرسٹ فری لونز دے سکتی ہیں، ان کو ایسٹس ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں اور ان کو سکلز امپارٹ کی جا سکتی ہیں جو سکلز کو حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے کاروبار کو خود چلانے کے قابل ہو سکتی ہیں. اس طرح سے جب ان کے پاس اکنامک ایمپاورمنٹ آئے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا سماج میں ان کا رتبہ بھی بہتر ہوگا اور وہ بہتر اپنی زندگی کے مسائل کو دیکھ سکیں گی. ایک ستون ہے نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری کا جو ڈیٹا کا، دوسرا کیش ٹرانسفر کا. کیش ٹرانسفر میں بھی پھر 2 قسم کے کیش ٹرانسفرز ہیں. ایک ہے انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر، مطلب یہ کہ اس کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ غریب ہیں، ایک لیول سے نیچے، آپ غربت کی لکیر سے ایک خاص لیول سے نیچے ہیں. دوسرا کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے. کنڈیشنل کیش ٹرانسفر یہ کہتا ہے کہ کچھ اس کی شرائط ہوتی ہیں. فار ایگزامپل وسیلہ تعلیم ایک پروگرام ہے. وسیلہ تعلیم وہ بینیفیشری جو BISP سے پیسے لے رہی ہیں، اگر ان کے بچے ہیں پرائمری اسکول میں تو اگر وہ ایک بچی کو پرائمری اسکول میں بھجواتی ہیں وہ خاتون، اور تو ان کو ہر 3 مہینے کے بعد بچی کو پرائمری اسکول میں رکھنے کے لیے اور 70% ان کی اٹینڈنس پورے ہونے پہ 2000 روپے ہر 3 مہینے میں ملتے ہیں، اور لڑکے کے کیس میں 2000 سے کم 1500 روپے پر کوارٹر دیے جاتے ہیں. یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے. احساس کفالت کا پروگرام ہے. اس میں جو مستحق خواتین ہیں ان کو دیے گئے پیرامیٹرز اور چیک لسٹ کے ساتھ اگر اس کو فلٹر کر کے دیکھا جاتا ہے، اور جو بھی اس اہلیت کی خواتین ہوتی ہیں جو اس پیرامیٹرز کے اندر آتی ہیں تو ان کو 2000 روپیہ پر منتھ دیا جاتا ہے. اور اس کے اگر فائنینشیل امپلیکیشن کی بات کی جائے تو یہ 160 ارب روپے اس مقصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں. مستفید ہونے والی خواتین کا نمبر دیکھا جائے تو تقریباً آج کی تاریخ تک 55 لاکھ خواتین ہیں اس ملک کی جو کہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں. ایک اور پروگرام ہمارا ہے احساس نشو نما. نشو نما یہ کرتا ہے کہ ایک عورت جو حاملہ ہو گئی
اور وہ ہماری بینیفیشری ہے تو اس کو ہم ایک ہیلتھ سینٹر میں, سرکار کے ہیلتھ سینٹر میں بلواتے ہیں. وہاں ان کو ایک ایسی غذا دی جاتی ہے جو کہ جس میں سارے معدنیات, وٹامنز, جو بھی آئرن وغیرہ اس میں شامل ہوتا ہے, وہ پیکٹس اس خاتون کو دیے جاتے ہیں کہ آپ جب تک حاملہ ہیں آپ روز ایک پیکٹ یہ کھائیں. اور وہ واپس آتی ہیں, وہ خالی پیکٹس ان کو لے کے آنے ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کھا لیے پیکٹس, تاکہ ان کے بچے جو ان کے ابھی پیٹ میں ہے اس کو سٹنٹنگ کا شکار نہ ہو. اس کے بدلے میں ان کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں وہیں پہ. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو 2 سال تک ایک اور غذا دی جاتی ہے جب تک وہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے. تو لٹرلی ماں کے پیٹ سے ولادت کے پہلے 2 سال, اسکول کے 5 سال, اور اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی غربت کا کوئی شکار ہے تو اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ تھرو آؤٹ دا لائف سائیکل یہ مالی معاونت جاری رہے. مالی حالت کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تعلیم نہ آئے گی تو شاید پاورٹی کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جائے گا. اور ہم نے پرائمری ایجوکیشن سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ان کی خواتین کی ایجوکیشن میں بہتری لانے کے لیے ہم نے کوششیں شروع کی ہیں. اس میں اگر میں ذکر کروں وسیلہ تعلیم کا, تو جس میں ہر پرائمری کلاس کی فیمیل بچے کے لیے, طالبہ کے لیے 2000 روپے پر کوارٹر کے حساب سے ان کو دیا جاتا ہے اگر وہ دیے گئے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتی ہیں تو. اور اس میں اگر بینیفیشریز کی بچوں کی تعداد کا حوالہ دیا جائے تو 18 لاکھ کے قریب بچیاں جو ہیں اس وقت اس سے مستفید ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے یونیورسٹی کے گریجویٹس کی اگر ہم بات کریں تو 4 سالوں کے لیے ہم نے 24 ارب روپے مختص کیا ہے تاکہ وہ بچیاں جو کہ یونیورسٹی کے لیول پر اپنی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی اویلیبل ہے جس کو وہ ایکسیس کر سکتی ہیں اس اتنی مالیت کے ایلوکیشن کے ساتھ. ایک اور جو بڑی چیز جس کی طرف ہم ریفارم ہے, جس کی طرف ہم جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری جس کی میں نے بات کی, جو ڈیٹا بیس ہے جو بتاتا ہے کہ کس گھر میں کون کس حالت میں رہ رہا ہے, کتنے وسائل کے ساتھ رہ رہا ہے, وہ ابھی جو سروے ہو رہا ہے وہ ڈور ٹو ڈور ہو رہا ہے, وہ تقریباً 10 سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے. ایک طرح سے یہ کارپیٹ سویپ ہے جو ہر 10 سال کے بعد, اس دفعہ 10 سال کے بعد ہو رہی ہے, لیکن 10 سال کا وقفہ بہت لمبا ہے. 10 سال میں کوئی ایسا بھی خاندان ہو سکتا ہے جو کہ غربت کا شکار ہو جائے تو وہ اگلے 10 سال تو انتظار نہیں کرے گا کہ اس کو مالی معاونت کے لیے ایلیجبل بنایا جائے. تو ہم لائیو رجسٹری کے کانسیپٹ پہ جا رہے ہیں کہ جب اس دفعہ ایک یہ پورے 10 سال کے بعد یہ سروے کمپلیٹ ہو جائے گا, ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے بالکل فریش آ جائے گا. اس کے بعد ہمیں کچھ ہر چند سالوں کے بعد ایک ڈور ٹو ڈور سروے نہیں کرنا ہوگا. BISP کے دفتر میں کوئی بھی جا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میرے حالات اب ایسے نہیں ہیں جو پہلے تھے, برے ہو گئے. تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے, جانچ پڑتال اس کی جائے گی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو ہم بینیفیشری ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس کو 10 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے کہ بچوں کی صحت کتنی ضرورت ہے ان کی, اور اسپیشلی جو ہماری فیمیل بچیاں ہیں جو کہ 2 سال یا 2 سال سے کم عمر کی ہوتی ہیں, ان کی صحت. آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو اپنا پبلک ایڈریس کیا تھا پہلے جب ان کی حکومت آئی تھی, تو اس میں بھی انہوں نے اسٹنٹنگ کا حوالہ دیا تھا. اسٹنٹنگ کی ایشو جو جس کا صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے احساس نشو نما پروگرام چلایا اور اس میں تقریباً 8.52 ارب روپے کی ایلوکیشن رکھی گئی ہے. یہ پورے ملک کے لیے ہے اور اس میں ہم فیمیل چائلڈ کو پریفرنس دیتے ہیں. وہ مائیں جو کہ لیکٹیٹنگ مدرز ہوں یا فیمیل چائلڈ جو کہ 2 سال سے کم عمر کی ہوں تو ان کو 2000 روپیہ پر کوارٹر دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر میل چائلڈ کو دیکھیں تو ان کو 1500 روپے دیا جاتا ہے. یعنی کہ حکومت یہاں بھی کوشش کر رہی ہے کہ اپنی فیمیل جو پاپولیشن ہے اس کو زیادہ بہتر وسائل پیش کر سکے تاکہ وہ اپنی ترقی کر سکے.
दूसरा, बहुत सारा डेटा और डेटाबेसेस आपस में अब बातचीत कर रहे हैं। हमें इनकम का डेटा है, गाड़ी की ओनरशिप का डेटा है, लैंड ओनरशिप का डेटा जो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हमें ये मालूम होता है कि कोई शख्स, किसी ने जो ऐसी बेनिफिशरी है हमारी जिसने गाड़ी मोटर कार खरीद ली, या उसने बाहर का सफ़र किया, या उसकी इनकम ज़्यादा हो गई, तो फिर हम उसको बगैर सर्वे के इंतज़ार किए हुए उसको अपनी बेनिफिशरीज की लिस्ट में से निकाल के उसको उसका सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो हम ऊपर कर देंगे, तो वो बेनिफिशरी नहीं रहेगी। तो कॉन्स्टेंटली जो लाइव रजिस्ट्री है, सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, उसमें एंट्री एंड एग्जिट कॉन्स्टेंटली चल रही हो। एक सवाल हमसे बहुत किया जाता है कि आप इतने सालों से, एक दिहाई से लिस्ट जो है वो पैसे दिए जा रहा है और पॉवर्टी में, गुर्बत में कमी वाक़या नहीं हो रही या इसकी वजह से नहीं हुई। इसका मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करें कि रोल क्या है BISP का। BISP का रोल ये है कि जब इन्फ्लेशन, अफरात-ए-ज़र बढ़ती है, कीमतें ज़्यादा होती हैं, तो जो तबका सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है उसको कोई ना कोई फौरी इमदाद पहुँचाया जाए। इट इज़ सोशल, ये जो कैश ट्रांसफर्स होते हैं ये एक तरह से आप समझे एक बैंड एड, एक पट्टी का, मरहम पट्टी का किरदार अदा करते हैं, और उस वक्त फौरी जो मदद चाहिए होती है वो पहुंचाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोविड लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना वायरस के नतीजे में, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनकी नौकरियां चली गई थी, तो हमने फौरी इमदाद 12,000 रुपए 15 मिलियन लोगों को पहुंचाई। इससे वो अमीर नहीं हो जाते, लेकिन जिसको कहते हैं कंजम्पशन स्मूथनिंग, के वो खर्चे अपने निकाल सकते, इमीडिएट खर्चे। तो इससे अगर हम 2,000 रुपए देते हैं महीने के, तो इससे कोई अमीर नहीं हो सकता। ये एक वो मरहम पट्टी है जो कि रखी जाती है निहायत गरीब लोगों के लिए, कि आटा ले लो, अपनी ज़रूरत की दवा ले लो, और ताकि तुम गुर्बत में और नीचे ना गिर जाओ। ये तमाम जो मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए हैं, ये हुकूमत की वो इंटरवेंशन हैं जो कि माली मुआवनत के कॉन्टेक्स्ट में देखी जा सकती हैं। लेकिन सही जो तरक्की है ख़वातीन की, या जो उनकी ज़िंदगी में एक बेहतरी आ सकती है, वो जब भी आ सकती है जब सारी कौम जो है वो अपनी सोच का धारा बदले, अपने इंसानी रवैयों को ख़वातीन के हवाले से तब्दील करे और उनको बराबरी का इंसानी हक देने के लिए तैयार हो जाए। में जहाँ की रौनक है। नाज़रीन, अलमिया ये है कि हमारे माशरे में ख़वातीन को तालीम के हक से लेकर मुआश के हुसूल तक कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है। हालांकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि समाजी और मुआशी बराबरी न सिर्फ आईनी तौर पर बल्कि मजहबी तौर पर भी लाजिम है। इसके बावजूद हमारा अलमिया ये है कि हम हर मसले की जिम्मेदारी हुकूमत और रियासत पर डालकर खुद बरियो ज़िम्मा हो जाते हैं। हालांकि मुआशरे की ताउन के बगैर हुकूमत चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। कोई होर किते मदद नहीं मिलती, हुकूमत वालों मिल रही है, हुकूमत का असी शुक्रिया अदा कर दी। हिम्मत ना आ रही तो कुछ ना कुछ इंसान कर लेता है ज़िंदगी में। मैं कहती हूँ मेरा आता है तो और जो भी काम करेगा तो उसका भी आएगा। मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ ख़वातीन को, अगर घर बैठ के कुछ ना कुछ इंसान कर सकता है, मैं कर सकती हूँ, आप लोग भी आगे आएँ, हुकूमत से कर्जा लें, कर्जा ले के अपने किसी काम में लगाएं। तो अगर आप 10 लगाएंगी तो 10 आपको ज़रूर मिलेंगे। अपने लिए खुद बोलें और अपना हक खुद मांगें। ये नहीं कि अंदर बैठे रहेंगे आपको अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सब अपने हक के लिए खड़ी हो जाएं। जिनकी ज़िंदगी मुश्किल गुजरी है, जैसे मेरी गुजरी है। उस्ताद के पास 8 साल लगाए हैं,
کام سیکھ گئے، پھر کام کے ساتھ جب کام سیکھے پھر تنخواہ بھی 8,000 10,000 12,000 تک کر گئی۔ پھر ادھر احساس پروگرام کی طرف سے سامان ملا ہے، پھر میں نے اپنی دکان بنا لی، جو چھوٹا شاگرد بھی ساتھ رکھا ہے، اور اپنا کام زرعی آلات کا، پینٹ کا، جو کام بھی آتا ہے گیٹ جالی کا سارا کام کرتا ہوں۔ کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو کمزور طبقہ ہے اس کو ہتھیار دیے جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اوپر اٹھا سکیں۔ ہوں اللہ کا شکر ہے اپنا بچہ پیروں دھر کھڑ گئی، خوشی ہے پئی، بہت مہربانی ہے تو سن مدد کی نے، تعاون کیتا نے، غریباں دا احساس کیتا نے سن۔ میرا نام نائلہ فیاض ہے، میرے ہسبینڈ ڈرائیور ہیں، بڑی مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا احساس پروگرام سے آپ لون لے لیں تو آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے میرے پاس ایک مشین تھی، لون کے بعد میں نے 4-5 اپنی اور مشینیں لی۔ اب ماشاءاللہ میرے پاس تقریباً 14-15 بچیاں ہیں، سیکھنے آتی ہیں، 5-6 مشینیں میری اپنی ہیں۔ جس طرح وہ دکان ہے، جس طرح وہ رکشہ ہے، خواتین کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو 1 گائے، 1 بھینس، 3 بکریاں دیں گے تاکہ ان سے وہ اپنا گھر چلا سکے۔ اچھا پروگرام طرف ہے گدا گاڈو ملیو، بکری جڑیو تو صحیح سفر گزرا لے رہی تو غریب سے تو ہمارے بڑی دھندو بھی جو کرے، گھر دھنی جائے صحیح دھندو کرے، چھوکروں سے مزوری کرے، شہر میں گدا گاڈو ہاک لے کے بھی 200-300 روپیہ تاریخ جڑے تو سفر گزر صحیح ہلے گی۔ ساتھ پروگرام ہے مجھے گھرواری کے بکریوں گڈا گاڈو ملو ہے جہاں تے مجھے گھرواری بکریوں کی کرے تے خدمت اسی گڈا گاڈے تے مجھے پٹ مزوری کرے تو جنہیں اسانجو سفر گزر سٹھو پہ ہلے۔ اساں کے بکری میں کھیر ملدو، کھیر میں بچہ اساں خوش ہوندا۔ میرا بیٹا اور میرا شوہر رنگ کا کام کرتے ہیں، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو چکا، کام وغیرہ سارے کچھ بند ہو گئے، بہت پریشانی کی حالت تھی میری۔ اور احساس کے پیسوں میں سے آج یہ چھوٹی سی دکان ہے جسے شام کو ہمیں 200-300 بچت ہو جاتا ہے، 400 تک۔ ہمارے بچوں کو روٹی وغیرہ مل جاتی ہے اور ہمارا چولہا جلتا ہے۔ También c'è dentro la comodo ونی کرا پیسې د مزوري په شپې ضروري
Momentan ce facem să o pasăm asta. Nu era doi vete cam acolo. Mora da unde. Unde zaman da vale. Că me har paro pe men solo pe me macai te kudunan swal. एक बीमारी है और ये सबसे अफसोसनाक चीज़ है, इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनको जब खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, तो वो ना उनके जहन पूरी तरह, उनका दिमाग पूरी तरह बढ़ता है और ना वो कद पे पहुंचते हैं। हम 45% पाकिस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए आज हम किधर खड़े हैं और इंशाल्लाह हम ये कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। छह ॿार आहिनि, सतो पेट आहे, छा करियां? खाइण जो ई कान्हे। मैडम वटि वञा थी, उहा चई थी कमज़ोर आहीं। पहले मुंहिंजो ॿारु कमज़ोर हो, शुरूआत में ॿारु ॼाई तॾहिं बि मुंहिंजो ॿारु कमज़ोर हो। ऐं परेशान जाम आहे, पोइ वटि कुझु खाइण जो कान्हे। हाणे ॿुहारो कढां थी, घर जो कमु करियां थी, मजूरी करियां थी त खायां थी। जे मजूरी कान थी करियां त ईअं ई वेठी आहियां। एहसास सेंटर ते वईसि, उते बाजी ने असांखे जाम सम्झायो, सुठे नमूने सां चऊं। पोइ असां ॿारनि जा वावा मावा खोराक ॾिनऊं। पोइ उहा खोराक चऊं ॿारनि खे खाराइजा, पहिरीं तव्हां साबुण सां हथ धुइजा, त असांखे पैसा बि उतां इन जगह ते मिलनि था। मेरा नाम आयशा बीबी है, मैं एक बेवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ते हैं और वसीला तालीम के हवाले से मुझे बच्चों के पैसे मिलते हैं और मैं अपने घर में सिलाई का काम भी करती हूँ। और जहाँ बच्चों की फ़ीस की बात है या वसीले तालीम की बात है, वहाँ पे भी काफ़ी मेरी मदद हुई है। 1500 क्वार्टरली मुझे बच्चे के लड़के के मिले हैं और बच्ची की जो है वो 2000 मिले हैं क्वार्टरली। बच्चों की फीसें जमा हो रही है वक्त पे। ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत आसानी हो गई। जब वो पैसे मुझे मिलते हैं तो मैं अपने घर की सही खर्चात पूरा कर देती हूँ, उसमें सब कुछ ले आती हूँ। बच्चों के जूती वगैरह भी ले लेती हूँ, बच्चे भी खुश होते हैं, हम भी सब खुश होते हैं। जी भर के हम खाना खा लेते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ कोई साढ़े घट नहीं होंगे। बैतुल माल से मैंने ब्यूटिशियन का सीखा है, तो अब मैं अपना पार्लर चला रही हूँ। उससे मैं 15-20 हज़ार का महीने का कमा लेती हूँ। ये एहसास प्रोग्राम से हमारा ये जो कुछ वो मदद मिल रही है, इसमें हमारा बहुत आसानी है। अभी हुकूमत हमारा अच्छा है, मेरे मियाँ के लिए इलाज, माता का हमारे ये बच्चों के लिए 2 टाइम का खाना सहूलियत से मिलती है। वज़ीर आज़म का जो एहसास प्रोग्राम है उससे बिलासूद कर्जा लिया है। पहले दफ़ा लिया है तो मैंने मनियारी की दुकान बनाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा दूसरी दफ़ा लिया है तो मैंने चूज़े वगैरह लिए हैं, अब वो मैंने रखे हुए हैं, वो बड़े हो गए हैं, मुर्गियाँ बनी हैं, उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए हैं, वो भी करती हूँ, दुकान का काम भी करती हूँ। बस मेरा गुजर बसर होता है। पहले मेरे उत्ते बहुत मुश्किल सी, मैं घर खाना भी नहीं, मेरे घर खाना भी नहीं होंदा सी। एक टाइम का होना, एक टाइम का नहीं होना, बड़ा मुश्किल वक्त सी। जदों दा एहसास प्रोग्राम दे पैसे मिलने शुरू होए, थोड़ी मेरे विच थोड़ी मेरा गुजारा सही होन चलना होया शुरू। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, मैं अपना रोज़गार चलाया। पहले 200-300 रुपया आता था, फिर मैं जिमें जिमें इन्हें मैंने समान दिता मैं मेहनत करता गया। मैं मेहनत दिन रात की है, वो मैं कितने अगे 400-500 रुपया कमाता सा, उत्थे मेरा 3000-3500-4000 रुपया बन जाता सी। मुझे सिलाई कढ़ाई का बेहद शौक था। फिर मुझे किसी से पता चला कि पाकिस्तान बैतुल माल में जो है ये कोर्स बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। एहसास प्रोग्राम का शुक्रिया अदा कर दी, जेड़े उन्होंने पैसे दिंदे आ, मैं बच्चों दी फीसां थोड़ियां थोड़ियां करके अदा कर दी। आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने घर में बैठ के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों के कपड़े सिलाई करके अपने वालिद मोहतरम का हाथ बटा रही हूँ। एक सूट का जो है 400 या 450 लेते हैं।
कम से कम दिन में 2 सूट भी सिए जाएं तो 800 या 1000 रुपया आ जाता है एक दिन का। भाइयों के जो बच्चे छोटे मेरे बहन भाई हैं उनकी फीसेस भी जाती हैं और घर के भी जो हैं कुछ मामलात में वो पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बाकी सब लड़कियों के कुछ ख्वाब होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे। लाइक नॉर्मली हर बंदा चाहता है कि उनके जितने भी ड्रीम्स वो अचीव हो जाए। मैं भी इसी तरह चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी नहीं कि मुझे आगे जो हायर एजुकेशन है, हायर स्टडीज़ है मेरी, वो मुझ पर कंटिन्यू रख पाते। एहसास स्कॉलरशिप जो कि फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, मैं उनकी सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ और मैं उसी के बदौलत आज अपनी स्टडीज़ पेशावर नमल यूनिवर्सिटी से मुकम्मल करी। मैं ये समझता हूँ कि आज तक दुनिया की तारीख में किसी ने तरक्की की नहीं जब तक उसने अपने इंसानों के ऊपर सरमायाकारी नहीं की, और सरमायाकारी का मतलब उनको तालीम नहीं दी। नाज़रीन, जहाँ हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत अपने महदूद वसाइल में रहते हुए ये कोशिश कर रही है कि ख़वातीन की मुआशी तरक्की को मेकश्योर किया जाए और उनको आगे लाया जाए, वहीं बहैसियत मुआशरा हम सब की ये जिम्मेदारी है कि मुल्क में मौजूद फरसूदा और जहालत पर मबनी रसूम व रिवाज का खात्मा करें, अपने घर, अपने दफ्तर, अपने इर्द गिर्द मौजूद ख़वातीन को इज्जत, एहतराम और बुनियादी मसावी हुकूक देने में अपना अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि मर्द और ख़वातीन माशरे की तरक्की में एक लाजिम व मुलज़ूम और बाहम ज़रिया हैं। ख़वातीन की तरक्की ही माशरे की तरक्की और खुशहाली का वाहिद रास्ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।